बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है। और यकीनन हम जब ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात है अपनी ज़िम्मेदारी को समझना और बर वक्त उसको अदा करना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सेहतमंद मुआशरा, मुआशी और माशरती तरक्की के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकता है। और अगर हम सेहतमंद मुआशरे की बात करते हैं और सेहतमंद मुआशरे में हमारा जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं, हमारे जो कौम का मुस्तकबिल है, हमारे जो बेशतर हमारा तबका है, वो हमारी यूथ, हमारे नौजवान है, तो सेहतमंद मुआशरे के साथ साथ उनकी सेहतमंद सोच, उनकी मस्बत सोच, उनकी जो तरबियत है, उसका सेहतमंद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम खुराक की बात करते हैं, रहने सहने की बात करते हैं, साफ़ सुथरे माहौल की बात करते हैं, तो यकीनन आम जो एक शहरी है उसका एक बुनियादी हक़ है। तो इस हक़ के साथ साथ जो कौम का हर फ़र्द है, उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुआशरे को सेहतमंद बनाए, अपनी जो तरबियत है उसके ऊपर फोकस करे, अपनी तालीम को सिर्फ हासिल नहीं करे बल्कि उसको समझे भी। तो जब हम तालीम को समझते हैं, समझने के साथ साथ अपने ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं, तो यकीनन सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। तो दौर हाज़िर की जहाँ तक हम बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंसी तरक्की जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ एक सेहतमंद मुआशरा कैसे तश्कील पा सकता है, मुआशी और माशरती लिहाज से हम ख़ुद को किस तरह कामयाब बना सकते हैं, और तमाम लोग जो हैं, मुआशरे के तमाम फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी कैसे बर वक्त अदा कर सकते हैं, और किस तरह सेहतमंद मुआशरे की तश्कील दी जा सकती है। और इसके साथ साथ हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जो ज़हनी सेहत है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ज़हनी तौर पे परफेक्ट होंगे, ज़हनी तौर पे सेहतमंद होंगे, तभी हम सेहतमंद मुआशरे की तरफ जा सकते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में मसाइल दरपेश है उनको डिस्कस करते हैं, उनके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां हम दौर हाज़िर के तकाज़ों को देखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम कोताही बरतना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही करना शुरू कर देते। तो उसके पीछे क्या वजूहात है, क्यों हम इतने तरक्की याफ्ता मुआशरे में रहने के बावजूद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी खामियाँ पाई जा रही है, कहीं ना कहीं ऐसी बुराइयाँ हमें सामने देखने में आ रही है, मुआशरे में जिनका रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन रुझान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तरक्की को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, मुआशरे को कैसे सेहतमंद बनाया जा सकता है, कैसे अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपने जो अहम किरदार हैं वो हम प्ले कर सकते हैं, अपने अहम किरदार को समझ सकते हैं और बर वक्त उनको अदा भी किया जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पे आज रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब के आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए अपने मौसम की सूरत हाल, और हमेशा हम यही बात करते हैं कि खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ अपने ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना चाहिए, और वो यकीनन तभी हो सकता है जब हम अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ साथ उनके सलूशंस के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और बर वक्त उनको अदा भी करें। आप बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द अज जल्द अपने मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर फौजिया कासिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आपका मेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ है सईदा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहेंगे। आप मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज का हमारा मौजू के सेहतमंद मुआशरा, मुआशी और माशरती तरक्की का ज़ामिन है। इस पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं, तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। प्रोफेसर साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। सेहतमंद मुआशरा कहते किसे हैं, ज़रा डिफ़ाइन कीजिए प्लीज़। कैटेगराइज किया जाए तो मैं तो उसे 4 कैटेगरीज में करूँगी। एक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, दूसरा आपकी मेंटल डेवलपमेंट, फिर आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। आप देखें, पहले तो ये बात है कि बाय द एज ऑफ 21 आपकी ब्रेन की डेवलप कर रहा होता है। कंप्लीट डेवलपमेंट 21 ईयर्स में होती है। उसके लिए अगर मैल न्यूट्रिशन होगी तो आपकी डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ही सही नहीं होगी, जिसकी वजह से क्रिएटिविटीज़ में फ़र्क पड़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन में, लर्निंग में। ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा जो हमारे आ जाती है फिज़िकल डेवलप, आपकी मैल न्यूट्रिशन की वजह से अगर किसी के पास मैल न्यूट्रिशन से HP लेवल लो है, बच्चा स्लो हो जाएगा, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं। जैसे हम अमूमन ये बात है कि पेरेंट्स इस बात को फोकस नहीं करते कि कभी कोई बच्चे होते हैं जो सो बहुत रहे हैं, बिल्कुल लेज़ी हो रहे हैं, तो वो बस उनको डांटने लग जाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, उठो। कभी उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया कि क्या उन्हें कोई माइल्ड थैलेसीमिया ना हो, उनमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी नहीं है टू वेक अप और टाइम पे काम करना। तो ये बहुत उसमें आ जाता है। दूसरी हमारी जो मेंटल हेल्थ आ जाती है, जिसमें कि साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिसमें मैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करूँगी कि हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों को मुकाबले में, बिल्कुल उससे अच्छे हो जाओ, वो देखो क्या कर रहा है, कंपटीशन। हर बंदा जो है वो अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है, उसके एप्टीट्यूड्स, उसके कैरेक्टर अपने बिल्कुल, तो वो यूनिक ही रहेगा तो रहेगा ना। अगर एक ही जैसे होगा तो दे आर रोबोट्स, बिल्कुल, कि उनके ग्रेड्स भी एक जैसे हैं, उनका बिहेवियर भी एक जैसा है, उनके टैलेंट्स भी एक जैसे, तो वो तो फिर रोबोट हो गया ना, बिल्कुल। तो दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम एक सोसाइटी में बैलेंस्ड होगा कि उसमें आर्टिस्ट भी उतने ही हों, डॉक्टर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, और उसमें फिलोसोफर्स भी हों, तो एक बैलेंस सोसाइटी बनती है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर हमारे एक जो जब हम अर्ली डेवलपमेंट सारे स्टेजेस पे जाते हैं तो सोसाइटी भी एक हेल्दी सोसाइटी बन जाती है। आप में टॉलरेंस आएगा, बिल्कुल, आप दूसरों को अकोमोडेट कर सकोगे, आप ये स्पेस देते हो कि एवरीवन इज़ डिफरेंट, सो वी कैन कम्युनिकेट। इट्स नॉट कि मैं उसको चेंज कर दूं अपने प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हर बंदा ह्यूमन बीइंग है, आपने उनके साथ किस तरह अकोमोडेट करना। तो ये सारी जो लर्निंग होती है, ये हमारी, मैं ये नहीं कहती कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल होती है। हम लोगों को बताना पड़ता है कि टॉलरेंस आप डेवलप करें और दूसरों के साथ कोप कैसे करना है, बिल्कुल। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि जो फैमिली की कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स की, ठीक हो गया, टीचर्स के साथ साथ, बिल्कुल, टीचर हमारे वालिदैन के साथ साथ टीचर की भी बहुत इसमें अहम जिम्मेदारी है। तो मज़ीद अपने मेहमानों से डिटेल बात करेंगे कि किस तरह तमाम फ़र्ज जो है अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी समझ सकते हैं और सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहें कि खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है कि सेहतमंद मुआशरा, मुआशी और मुआशरती तरक्की का ज़ामन। अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी रुबाब साहब, आपकी तरफ आते हैं। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद सोच का होना या सेहतमंद जहन का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखता है? ऑफ कोर्स जिस तरह हम कहते हैं कि फिज़िकल फिटनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर वर्क और एनीथिंग, आवर हेड क्वार्टर इज़ आवर माइंड। सो दिमाग अगर जगह पे नहीं होगा तो बहुत सारे मसाइल होंगे। आई जस्ट वांट टू ऐड टाइप्स ऑफ हेल्थ: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। यू नो दिस आर द 5। इसका जो एक बैलेंस्ड वे है, दैट इज द की ऑफ सक्सेस यू कैन से, और टू बी हेल्दी। और ये पेरेंट्स को, ये लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है कि हम किसी भी चीज़ पे जब एक बच्चे की ग्रोथ देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स या तो बहुत स्टडी कह देते हैं, या एज मैम ने मेंशन किया कि लेज़ी हो रहा है। लेज़ी कुड बी फिजिकल, लेज़ी कुड बी मेंटल। वो कहाँ डीमोटिवेट हुआ है। ठीक है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा, हमें से कभी कोई ये नहीं पूछेगा बच्चे से कि व्हाट हैपेंड। बिल्कुल ठीक है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, ऑल इज फाइन, देन व्हाई यू आर नॉट गोइंग। सो इट्स हमें इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अभी भी हम अनफॉर्चुनेटली एज अ माशरा इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद माशरे के लिए कितना ज़रूरी है, जबकि एवरी डे एंड नाइट हम अपने माशरे में और अपने मुल्क में प्रॉब्लम्स, क्राइम रेट, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हम सब भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। बट समहाउ हम अभी तक डिनाइल में और मानने और समझने को तैयार ही नहीं हैं। एक पेरेंट को अगर ये कह दिया जाए, एक बच्चा उठ के आजकल कह दे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो द फर्स्ट रिप्लाई विल बी कि तुम्हारी एज में क्या डिप्रेशन हो सकता है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि टीनेजर एक बड़ा जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको तो हो ही सकता है, एक छोटे बच्चे को हो सकता है, एनिमल्स को डिप्रेशन हो सकता है, एनिमल्स को इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज वेरी लेटर थिंग। तो हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि हम सब को जितनी जिस्मानी सेहत की ज़रूरत है उतनी ही दिमागी और जज्बात तो एवरीवेयर, लाइक हमें डिफरेंट एस्पेक्ट से, आज सुबह अगर कोई आते हुए देखे तो ट्रैफिक कैसे आ रही है, दैट इज अ डिपिक्शन ऑफ योर इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट। हैं तो वो गाड़ियाँ लेकिन ड्रिवन बाय आवर माइंड। सो एवरीवेयर जहाँ से हम मसाइल को देखना शुरू करते हैं, मेंटल हेल्थ चाहे वो फिज़िकल हेल्थ से सेकेंडरी समझी जाती है, लेकिन आई बिलीव कि हमारा केमिकल प्रोसेस, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारा डिफेंस इम्यून सिस्टम, हमारी फिज़िकल हेल्थ, अगर हम खा रहे हैं ठीक, सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं है, तो द बिगेस्ट रीज़न इज़ योर मेंटल हेल्थ। आपके केमिकल बैलेंस आ ही नहीं सकता अगर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। जब केमिकल बैलेंस नहीं होगा तो हाउ यू कैन बी फिजिकली फिट। बिल्कुल यकीनन। तो आज के हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको कैसे समझाने की या गाइड करने की ज़रूरत है कि आप जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, स्टडी तक कर रहे हैं, तो अगर उसमें आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी हो रही है तो किस तरह आप उसको फेस कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं? देखें, आई विल लेट यू नो कि ये तो आउटकम है। हाँ, ये प्रॉब्लम की consequence है कि anxiety, fear and competition, the word you used, competition, I think so the problem arise from comparison। हम डे 1 से आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, आपका कज़न वो इतने मार्क्स ले रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ये तो मार्क्स की तो बहुत बाद में स्टेज आती है। हम यहीं पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि उसने इतनी एज में बातचीत शुरू की थी, इसने अभी तक बातचीत नहीं शुरू की, इसने इस टाइम पे खड़ा होना शुरू किया था। डेवलपमेंट स्टेजेस जितनी भी हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग, वी आर फॉरगेटिंग दिस फैक्ट कि हर बच्चे को डिफरेंट एनवायरनमेंट दी जा रही है। सेम पेरेंट्स भी डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं। किसी बच्चे को, पहला बच्चा बहुत ज़्यादा लाडला होता है तो आप उसको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, वो देर से बोलेगा शायद, या वो देर से इंडिपेंडेंट होना शुरू करेगा, मूवमेंट दिखाएगा।
DNA तो सेम है, लेकिन environment continuously एक growth में, एक mental health में difference लाती है. आपका brought up, आपकी inputs बहुत important है as a parent, as a elder, as a caretaker, as a teacher. बिल्कुल. इंडिविजुअलिटी को, यूनिकनेस को मानने से बहुत बेहतरी आ सकती है. बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट टीचर्स को भी ये मानने जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक बच्चा स्पीकिंग में अच्छा होगा तो एक राइटिंग में अच्छा होगा, एक मैथ्स में अच्छा होगा तो इंग्लिश में होगा. दो चीज़ों में वो अच्छा होता है और एक में अगर वो थोड़ा वीकर है तो ये कहा जाता है हाउ कैन यू बी. एक तो परफेक्शन की और सब चीज़ों में बेस्ट की डिमांड पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी होती है. यस, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. वी नीड टू बीइंग स्टेक होल्डर्स एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज एनी एल्डर. हमें क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करनी है, चीज़ों को कैसे देखना, सुनना, समझना है. हम प्रोएक्टिव होकर सोल्यूशन की और तरफ रहते हैं कि मसला, पहली बात मसले आ रहे क्यों हैं. बिल्कुल, मसले आ रहे क्यों हैं, ये इसका ये जो जवाब है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रहे हैं. आपकी तरफ दोबारा आएंगे रुबाब साहब. प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आते हैं. मुआशी और मुआशरती तरक्की की जहाँ तक हम बात करें, सेहतमंद मुआशरे की बात करें, उसमें अगर ऐड करें अपनी तालीम को तरबियत के साथ साथ, तो तालीम का कितना अहम रोल है और दौर हाज़िर की जो तालीम है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मुआशरे की, मुआशी और मुआशरती तरक्की को कैसे देखती हैं. वेरी डिसअपॉइंटिंग. दौर हाज़िर की जो तालीम है वो हमारे ग्रेड्स पे है. ठीक है, उसमें हम यही जो बात है जो मैं अभी यही सोच रही थी कि जब आपने कहीं जॉब अप्लाई करनी, कुछ करनी है, तो वो आपकी पोजीशन, आपकी डिविजन्स, आपके ग्रेड, GPA पे मेरिट बनता है. हमारी सिलेक्शन एप्टीट्यूड पे नहीं होती, स्किल्स पे नहीं होती. तो फिर बच्चों का क्या होता है कि जी उन्होंने तो ग्रेड लेना है. बिल्कुल. और टीचर्स की क्या बात होती है कि उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि उनका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. वो बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे कि बस इनके ग्रेड्स अच्छे आ जाए, रिजल्ट अच्छा हो. बिल्कुल. अब जो कुछ लर्निंग की है, जिसका हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, पेपर में डिग्री है, उसकी हमें नॉलेज कोई नहीं है. अंडरस्टैंडिंग आपकी आती नहीं, स्किल वो आपके पास आती नहीं है ऐसे, पर आपके पास उसकी डिग्री होती है. तो जब हमारा ये सिस्टम देखिए, जब हम कहते ना आधे तीतर आधे बटेर नहीं बन सकते. हम लोगों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम में ये इनोवेशन लेके आए. अब हम 4 ईयर BS करा रहे हैं, उसमें इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में हैं. और दुनिया भर में फिलॉसफी A-O लेवल्स पे पढ़ाई जाती है. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएशन, अंडरस्टैंडिंग. जब आपको कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको कोई चीज़ आएगी, वरना नहीं आएगी. अब हमारे इंस्टीट्यूशंस में फ़िलासफ़ी बिल्कुल नहीं. मैं खुद अपने कॉलेज में सिर्फ मैं ही फ़िलासफ़ी की प्रोफेसर. सही. जब से BS शुरू हुआ, BS के क्योंकि अब हमने कॉपी तो किया BS प्रोग्राम डेवलप्ड कंट्री से, तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ़िलासफ़ी एवरी डिसिप्लिन में है. और मैं एक अकेली तो मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ, लेकिन उन बच्चों का बैकग्राउंड बिल्कुल फ़िलासफ़ी में नहीं था. सही. उन लोगों ने जो BS में क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ़िलासफ़ी रखी हुई है 4 ईयर प्लान में, तो वो पहले से भी पढ़ा रहे हैं. और हमारी सबसे जो मुझे अजीब सी बात लगती है कि हमारे शायर मशरक़ इकबाल हमारे नेशनल पोएट हैं, एंड ही वाज अ फिलोसोफर, नॉट जस्ट अ पोएट. उनकी फ़िलासफ़ी में पढ़ाते नहीं. हम उन पे फ़ख्र करते हैं, पर उन्हें अपनाते नहीं. तो बिल्कुल ऐसी बात है कि हम रिलीजियसली भी हम बहुत सारी चीज़ों पे फ़ख्र करते हैं, उनको अपनाते नहीं. जब आप देखें, जब हम देखते हैं कि मॉडर्निटी, मेरा ये मतलब है कि आप रिसर्च करें, आपने इक्विपमेंट्स भी यूज़ करें, बट द वैल्यूज़ जो हैं उसको आप इंटरनेट पे तो ना ले आएं. बिल्कुल. वैल्यूज़ तो फैमिली सिस्टम में आती हैं. फैमिली में बिल्कुल. जब हम लोगों को एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लर्निंग की साइकोलॉजिकली अगर उसकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं दैट ट्रांसफॉर्म्स योर पर्सनालिटी. जी. बट आपने हमारी सोसाइटी में आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, पढ़े लिखे जाहिल. उनके पास स्टेटमेंट, वो पेपर है, फाइल है पढ़े लिखे होने का, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर पर्सनालिटी नहीं हुई. बिल्कुल. आप लर्न करते हो, आप कोई एक नॉवेल ही पढ़ते हो,
تو اس سے بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے. لیکن بالکل ایسے تو آپ اگر اتنا کچھ پڑھ کے آپ کے اندر اگر ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی تو دیٹ از نو لرننگ. بالکل. اگر آپ نے ڈگری حاصل کر لی, اس ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی آپ عملی زندگی میں ناکام ہو رہے ہیں تو یقیناً اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں. تو کس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ خود کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ صحت مند معاشی اور معاشرتی ترقی کا ضامن. آج کے ٹاپک پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ہمارے تیسرے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی, آپ ماہر معاشیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ڈیولپمنٹ فائنانس تھنک ٹینک لنک سے آپ کا تعلق ہے. نصیر احمد گیلانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم سچ سر میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو. سر, آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے آپ کی رائے کہ صحت مند معاشرے کے لیے معاشی ترقی کیسے ممکن ہے اور معاشرتی ترقی کس طرح ممکن ہے, آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے پہلے معزز مہمانوں نے بتایا تھا جی کہ ایک معاشرے کی تشکیل کسی فلسفی پہ ہوتی ہے اور کوئی معاشرہ بھی اچھا اور برا نہیں ہوتا. ہر معاشرے کے اپنے نامز ہوتے ہیں اور ہر معاشرے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. جیسے کوئی کلچر برا اور اچھا نہیں ہوتا. اب جہاں کنفلکٹ آتا ہے بٹوین نارمز اینڈ دی کلچر یا کنفلکٹ آتا ہے بٹوین پالیسی اینڈ دا پریکٹس, جس کو بہت آسانی سے بتایا گیا ہے منافقت, اس کے نتیجے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ دشواریاں جیسے بتا رہے تھے کہ وہ فزیکل ریٹارڈنس بھی ہے اور مینٹل ریٹارڈنس بھی ہے, ایجیٹیشن بھی ہے. میں نے ایک میپ ڈیولپ کیا تھا پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی پلان کے تحت, اور اس میں بتایا تھا کہ ٹیررزم کو اگر آپ اوور لے کریں تو وہ ان علاقوں میں ہے جہاں پہ روزگار نہیں ہے. آپ کو میں وداؤٹ اینی پولیٹیکل کے کسی کی طرف ریفر کروں, آپ جو ہنگامے کراچی میں ہوتے ہیں وہ کبھی ڈیفینس اور کلفٹن میں تو نہیں ہوتے, ارسپیکٹ آف کہ وہاں پہ پارٹی کے لوگ ہیں یا ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یا جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے کہ فاٹا کے اندر چونکہ کام مل نہیں سکتا لوگوں کو, وہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, نوجوان موجود ہیں, تو آسانی کے ساتھ ان کو گمراہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو بھرتی بھی کیا جاتا ہے تخریب کاری میں. صحیح. اور یہ بات اگر آپ اس کو یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ لے جائیں تو گوئٹے مالا میں بھی آپ کو یہی بات نظر آئے گی, اور آپ کو یہی بات نکاراگوا میں بھی نظر آئے گی کہ وہ ممالک جہاں پہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور ان مسائل کی سب سے تلخ حقیقت وہاں ہوتی ہے جہاں پہ نیشنل ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن مناسب نہ ہو. ایکول ڈسٹریبیوشن شاید ممکن نہیں ہے, لیکن ایکویٹی کی بہت سخت ضرورت ہے. صحیح. ایکول اپرچونٹی کی بہت ضرورت ہے. بالکل ایسے. ابھی اگر میں اس کو سوشل سسٹم سے اکنامکس کی طرف لے کر جاؤں گا تو میرے کیریئر میں ایک بڑی شفٹ آئی کہ میں پنجاب گورنمنٹ میں ایک اہم پوزیشن پہ تھا. ٹھیک ہے. تو ایک پڑھے لکھے سیاستدان نے مجھے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور اسلام آباد آ جاؤ. تو جس بات پر انہوں نے مجھے کنونس کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی بات تھی, آسن اقبال صاحب نے. جی. اور میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, میرے لیے پنجاب گورنمنٹ میں رہنا زیادہ وہ تھا مینٹل سکون کہ ہم مجسٹریٹ تھانہ کچہری کے لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار, اور یہاں آ کر ہمیں کچھ پڑھنے لکھنے کا کام کرنا تھا. لیکن ان کی بات میں وزن یہ تھا کہ پہلے جتنے بھی بڑے اسکالر یا افسر پیدا ہوئے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے یا اسلامیہ کالج سیول لائن سے اور ایسے اسکولوں سے نکلے تھے جہاں پہ 1.5 روپیہ سے 2 روپے مہینے کا خرچہ تھا. اب ہم نے جو سسٹم ٹرانسفارم کیا ایجوکیشن کا, اب اس کے اندر وہی لوگ آگے آ پائیں گے میرٹ میں جو کہ
50,000 سے 1 لاکھ روپے مہینہ خرچ کر سکیں گے. اور اس کے 2 نقصانات ہیں. پہلا تو یہ نقصان ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ریزروائر آف انٹلیکٹ گم جائے گا. ہم ایک بہت تھن لیئر میں سے کریم نکالیں گے 0.005% میں سے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات ہے وہ ذرا تلخ ہے اور ڈیپ ہے, وہ یہ کہ وہ جو ہیرے ہمارے رد ہو جائیں گے ان کے اندر قابلیت ہوگی, ان کو اپورچونٹی نہیں ملے گی. بالکل. تو وہ جو اپورچونٹی نیگیٹو یوز کریں گے یا لوگ ان کو ادھر لگائیں گے تو معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا کہ اس ڈسٹیبلائزیشن کو افورڈ کر سکے. بالکل. اب میں آتا ہوں اکنامکس کی طرف. اکنامکس کی طرف اس لیے کہ پاکستان کا ایک پیرامیٹر ڈٹرمن کیا گیا کہ اگر ہمارا جی ڈی پی اور نوکریوں کے اندر ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جائے, ٹھیک ہے, اسے ایک فیکٹر کہہ لیں, تو یہ فیکٹر 2 ہے. یعنی اگر ہم 2% جی ڈی پی بڑھاتے ہیں تو 1% ہماری نوکریاں بڑھ جاتی ہیں. یہ بھی ایک پرانا ہارورڈ اسکول کے زمانے کا بنا ہوا ہے, کیونکہ ابھی اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. صحیح. کیونکہ بہت سارا جی ڈی پی بڑھ سکتا ہے گاڑیوں سے, لیکن اس میں اتنی نوکریاں پیدا نہیں ہوتی. صحیح. اور بہت کم جی ڈی پی شاید پیدا ہوتا ہو کنٹرول پرائسز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کیونکہ مارکیٹ وہ جو ہے ہماری, جس کو فری مارکیٹ نہیں ہے, یہ کنٹرولڈ مارکیٹ ہے. تو ایگریکلچر میں بہت زیادہ جابز پیدا ہو سکتے ہیں اس سے کم جی ڈی پی پیدا کیے. تو یہ بھی ایک ابھی اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اسی سسٹم کو ایک کانسٹنٹ کے طور پہ لے لیں تو ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ 3 پوائنٹ کے قریب بڑھ رہی ہے, 2.8 2.8. اس ساری آبادی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے ایک بڑی فوج تیار کر لی ہے ینگسٹرز کی. اس میں اب دیکھیں, کل ہی میری ایجوکیشن کے افسروں سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ 22 سے 25 ملین بچے جو ہیں ہم 2 لاکھ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں, پرائیویٹ اینڈ سارے ملا کر. صحیح. جبکہ اگر 25 لاکھ بچے ہمارے جا رہے ہیں سکولوں میں تو 25 ملین, تو 22 ملین ہمارے بچے ابھی باہر ہیں, آؤٹ آف سکول ہیں. اور جب یہ 25 ملین بھی جاتے ہیں تو ان کے اندر 5 سے 8 سال کے اندر یہ کم ہو کر 9 ملین رہ جاتے ہیں, باقی یہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, یہ سب سے بڑی ایکویٹی کی نگیشن ہے کہ ہم ان بچوں کو اپورچونٹی نہیں دے رہے کہ وہ اسکول میں آ سکیں. ہم ان بچوں کو اپورچونٹی نہیں دے رہے جو اسکول میں آ گئے ہیں کہ وہ ریٹین رہ سکیں. یہ جو ایکول اپورچونٹی کو ہم مائنس کر رہے ہیں, ابھی میں کوالٹی کی بات پہ نہیں جا رہا, ابھی کوانٹٹی ہی ہماری اتنی کمزور ہے. اس سارے کو دیکھنے کے لیے اگر ہم میکرو اکنامک فگر دیکھیں کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کہ ہمارے پاس ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہیں ہے, ہم ڈیولپمنٹ بھی بینکوں سے پیسہ قرضہ لے کے دے رہے ہیں, اور اسی طرح سے ہمارے ہاں ٹریڈ میں ڈیفیشٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی میں ساتھیوں کے لیے جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں ایک آسان سی پکچر پیش کرنا چاہوں گا. 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں جب قابل لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے ہی لوگ جا کر سعودی عرب میں بہت محنت سے کام کرتے ہیں, امریکہ میں کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ ہیں, جینیٹیکلی بہت پاورفل لوگ ہیں اور بہت محنتی لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہماری قابلیت اکیڈمکس میں بھی بہت اچھی ہے. پاکستان کے اندر اچھے موسم ہیں, بہت سے ملکوں میں صرف 4 مہینے 5 مہینے کام ہو سکتا ہے آسانی سے, باقی کام کرنے کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے. اچھے موسم ہیں, دریا ہمارے پاس ہیں, بالکل, کول ہمارے پاس ہے, گیس ہمارے پاس تھی جس کو ہم نے ختم کیا. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پاکستان کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کنگال ملک ہو گئے, دیوالیہ ہو گئے, جس کے اوپر اتنے قرضے ہیں اور مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں, قرضوں کی قسطیں دینے کے لیے نہیں, سود کی قسطیں دینے کے لیے. اس کو اگر آپ موٹا موٹا چیز دیکھیں کہ ہماری کشتی کے اندر جو پانی آتا جا رہا ہے, جس کشتی ڈوب رہی ہے, اس میں سوراخ کہاں کہاں ہوئے ہوئے ہیں. بالکل. اس میں 2 بڑے بڑے سوراخ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے.
ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو اکنامک انالیسز اور فائنینشیل انالیسز میں لے جاتے ہیں جی تو دو طرح کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. ایک فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ یہ ہے کہ حکومت کو 100 روپے چاہیے ٹھیک ہے وہ خرچے چلانے کے لیے, اور ٹیکسوں سے 50-60 روپے آ رہے ہیں. یہ جو 40 اور 30 کا نقصان ہے یا 50 کا نقصان ہے, یہ فسکل ڈیفیسٹ. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی گورنمنٹل لاس ہے. ایک نیشنل لاس ہے ٹھیک ہے. جس کو بہت عرصے سے نگلیکٹ کیا جاتا رہا, اور اس پہ موجودہ پرائم منسٹر بہرحال ایک بات کرتے رہے, لیکن ان کو بھی ریورس کرایا جا رہا ہے. وہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ ہے نیشنل لاس. نیشنل لاس ہوتا ہے جو ڈالرز کی ٹرم میں ہے, صحیح, کہ ہم کتنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں بالکل, اور کتنی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کریں, یقیناً, بالکل. آپ کو میں اس سے بالکل نیچے کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک گھر میں جہاں ایک دکان ہے, ایک اس کا کھیت ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اتنی آمدنی سے زیادہ خرچہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل, پہلے آپ دکان گروی رکھیں گے, جو ہم نے بہت سی چیزیں گروی رکھی ہیں. بالکل بالکل. اس چیز آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے, چونکہ ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سورہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ صحت مند معاشرہ, معاشی اور معاشرتی ترقی کا ضامن. اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر فوزیہ قاسم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ رباب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور نصیر احمد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین, آج کے موضوع پہ اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. جہاں ہم صحت مند معاشرے کی بات کر رہے ہیں, معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے کیا ان ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے کے لیے میرٹ کا ہونا لازمی ہے, یا آپ کی جو خودداد صلاحیتیں ہیں انہیں کے ذریعے آپ معاشرے میں ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بیسیکلی ہم لوگ پاکستان میں ایجوکیشن کا مطلب صحیح سمجھتے نہیں. ایجوکیشن جتنی بھی ہماری جو کرائی جاتی ہے, ہم لرننگ سکلز جو دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ڈگری کے بعد گورنمنٹ کے آگے ہم کھڑے ہو جائیں کہ وہ ہمیں نوکری دے گی. ایجوکیشن اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان سیلف ریلائنٹ ہو جائے. بالکل. اب اسی لیے کریٹیکل تھنکنگ اور کریٹیو تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو, آپ کے اندر یہ کریٹیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ انوویٹیو چیزیں کر سکتے ہو اپنے کیریئر کے لیے. کیریئر اور اسکوپ ہر انڈیویجول اپنے لیے خود بناتا ہے. صحیح. جب ہمیں مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے سننے کو ملتا ہے کہ جی فلاں کا اسکوپ کچھ نہیں, فلاں سبجیکٹ میں اسکوپ کچھ نہیں, تو جب میں پوچھتی ہوں what do you mean by اسکوپ, دیکھیں اسکوپ آپ اپنا خود بناتے ہیں. ہر بندہ انڈیویجول ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کرے. اب ایک معاشرتی یعنی اکنامکلی ڈیولپ وہ ہوتا ہے جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہو, جہاں پہ اسکلز ہوں. بالکل. اگر میں ایسی کو پی ایچ ڈی کرتی ہوں جس کی ریسرچ میں میری سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی اکنامکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, دیٹ ڈگری از یوز لیس. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ڈگریز ہونی چاہیے اور ہمارے پاس انوویٹیو آئیڈیاز نہیں ہیں ٹو یوٹیلائز آر نالج اینڈ ٹیلنٹ, تو پھر ہم کسی طریقے سے سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتے. ابھی جیسے اکنامکلی انہوں نے کہا کہ کچھ ایریاز میں ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, دے ڈو ناٹ ہیو اینی اسکوپ. اب دیکھیں یہ جو ہمارے کووڈ کا آیا تھا, ہر چیز میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے. کووڈ کے دوران ہم لوگوں نے آن لائن کلاسز لیں, بہت سارے لوگوں نے آن لائن بزنس شروع کر لیا. بالکل. بہت سارے ایسے شاپ کیپرس تھے جو کہ شاید خود نہیں کر سکتے تھے, پر ان کے بچوں کو عادت تھا, انہوں نے پیجز بنا لیے اور آن لائن بزنس شروع ہو گیا. اب یہی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں جب بھی ہمارے پاس مشکل آتی ہے نا تو ہماری کریٹیوٹیز جاگ جاتی ہیں, لیکن ہماری ٹیچنگ میں یہ چیز نہیں ہوتی, ایجوکیشن میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں کو کریٹیو رکھیں.
جب لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا لوگوں نے ہوم ڈیلیوریز شروع کر دیں, آن لائن بزنس شروع ہو گیا, بہت سارے ایونیوز کھل بھی گئے. جو لوگ دکانیں یا ویئر ہاؤسز نہیں افورڈ کرتے تھے انہوں نے اپنے گھر سے ڈیلیوریز شروع کر دی, کام شروع کر دیا. تو اس طرح سے ہمارا جو ایک پرپس ہے نا ایجوکیشن کا وہ ہے ٹو میک ادر پیپل سیلف ریلائنٹ. یہ نہیں کہ دین دے ڈیمانڈ فار جاب, فرسٹ دے آر ڈیمانڈنگ فار ایجوکیشن اینڈ دین دے ول ڈیمانڈ فار اے سیکیور جاب جس میں فیسلٹیز بھی ہوں, سارے آپ کے پاس آرام سب کچھ مل بھی جائے اور گھر میں ٹرے میں لگ کے سب چیزیں آ جائیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی, ہمیں اپنے آپ کو کریٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہماری سوشل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے اگر ہم بچوں کو ان فیشن, آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی آج کل کون سی ڈریس ان ہے, شرٹس لمبی چھوٹی, لیکن سکلز ان نہیں ہوتی کہ آج کل آپ بہت زیادہ اکاؤنٹنگ میں بچے جا رہے ہیں, ان سے پوچھو آپ کیوں کر رہے ہو تو دے ڈو ناٹ ہیو انٹرسٹ, دے سے اٹس جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ آپ کی سیلری ہوگی, ویل پیڈ جابس ملیں گی, اس لیے ہم اکاؤنٹنگ میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ اکاؤنٹنگ میں اس لیے جانا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے آپ سرکولیشن آف ویلتھ کر سکتے ہو, نیو آئیڈیاز دے سکتے ہو, دیٹ از اے creative thinking, then you can make any change in the economical conditions. اگر تو صرف آپ اپنی اس میں کہہ رہے ہو کہ ویل پیڈ ہوگی, مجھے کتنے پیسے مل جائیں گے اس ڈگری سے, تو پھر آپ کریٹو پارٹ آف سوسائٹی نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل. رباب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, انسانی ذہن کی بہتر نشو و نما کیسے ممکن ہے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پانے کے لیے؟ One word, balanced life. As she mentioned, creative thinking, reading skills, creative skills, ہم کھاتے پیتے سوتے کس ٹائم پر ہیں, ہم منگل کیسے لوگ سے کرتے ہیں, ہماری آؤٹ پٹس وہی آتی ہے جو ہم ان پٹ دے دیں, چاہے وہ برین کی ان پٹ ہے, چاہے وہ اسٹمک کے لیے ان پٹ ہے. سو وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ دیٹ. ہماری ایون جو میڈیا ہے آپ وہ کیا آپٹ کر رہے ہیں. یس, انٹرٹینمنٹ شوڈ بی دا امپورٹنٹ پارٹ. What you are if you are reading, what you are reading, eating what you are eating, that is very important. اور بیسک جو ڈفرینس سمجھ نہیں پا رہے لوگ, qualification and education. You know, we are running towards qualifications, A grades, everything. As she mentioned کہ creativity, اس میں یہ ایک learned انسان ہمیں بنانا ہے. بالکل. جو you know multiple skills, اگر کوئی آج اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں یا یہ بیٹھی ہوئی ہیں, اینڈ اف شی ہیز ڈن ڈگری آف فلاسفی, تو فلاسفی میں صرف اگر یہ سوچ بچار ہے, اگر کوئی انسان صرف سوچ سکتا ہے اور بول نہیں پا رہا ہے, تو یو نو اگین اٹس اے لیک آف اسکل. آپ کو ایک بیلنسڈ وے میں اپنی ساری اسکلس پہ ورکنگ کرنی ہے, اور اسکلس کو بہت ارلی ایج سے ہی انٹروڈیوس کرنا ہے, بیکاز جتنا ارلی آپ کو اچھی چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں اتنا زیادہ ایبزارب کرنے کی اور لرن کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے ہم میں. چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ایتھکس ہے, چاہے وہ مینرزم ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب لیٹر ایجز پہ کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے, یونیورسٹی اچھی ہونی چاہیے, کالج, اسکول تو کوئی بھی چل گیا. اچھا, اسکول سے بھی پہلے یا گھر کا سب سے چھوٹا ابھی اس کو کیا پتہ ہے, اس کے ساتھ تو اٹس اوکے ہم جو, جبکہ وہی اس کا ٹائم سیکھنے کا اور سمجھنے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پیٹرنز جو اس وقت ریسرچ کہتی ہے کہ جو ہمارے ارلی 7 ایئرز ہیں اس پہ جو ہمارے برین کے پکچرز اور جو پیٹرنز ہیں وہ ٹل دا ایج آف لیٹ ایج تک وہی پیٹرنز وہیں پہ پڑے ہوتے ہیں, اور ہم انہیں کو ریپیٹ کرتے ہیں, انہیں کے اکارڈنگلی ڈیسیجنز لیتے ہیں, انہیں کے اکارڈنگلی یو نو ایکٹیویٹیز اپنی لائف کی چوز کرتے ہیں. اگر ہم تھاٹس پالش تو ہو سکتے بٹ چینج نہیں ہوں گے. چینج کرنا ممکن ہے, آئی وونٹ سے کہ چینج کرنا ممکن نہیں ہے, بینگ اے NLP تھراپسٹ ایوری تھنگ از پاسبل, لیکن اس میں زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی. صحیح. کسی چیز کو ان لرن کروا کے لرن کروانا از ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو اس کو رائٹ لرننگ میں پہلے لے کر جائیں. بالکل. ایبلٹی ڈیولپ کی جا سکتی ہے, لیکن اگین وائی ٹو ویسٹ انرجی, ٹائم اینڈ ایوری تھنگ, جب آپ اسٹارٹ سے ہی اس کی ایز یو سیڈ کہ جابس کو ہم ڈھونڈتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ اچھا اب PhD کر لیے یا MS کر لیے, اب جو ہے میں اسپیکنگ اسکل کا یا میں انالیٹیکل
थिंकिंग का या मैं क्रिएटिव थिंकिंग का डिप्लोमा कर लूँ या सर्टिफिकेशन कर लूँ, इट शुड बी योर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर यू नो एवरीथिंग। बिल्कुल एनालिटिकल थिंकिंग ऐसे के कॉलेज लेवल पे नहीं है, हमारे यहाँ घरों में कितने छोटों को अलाउ होता है कि दे कैन पूल इन देयर ओपिनियन, उनको वर्बली नॉन वर्बली कह देते हैं कि यू डोंट नो। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एज यू मेंशन कि ऑनलाइन सिचुएशन में आपने पेज क्रिएट किए, इस तरह की सिचुएशन में हम लोगों ने देखा, लेकिन अगेन ये उन फ्लेक्सिबल एल्डर्स ने उनकी ओपिनियन को यूटिलाइज किया, उनकी एबिलिटी को यूटिलाइज किया, दोज हु वर रेडी टू यू नो चेंज एंड न्यू थिंग्स। अगर यही अगेन हमारे यहाँ कहा जाता है कि इनको क्या पता दुकान कैसे चलती है, ये तो इंटर कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, इन्हें क्या पता। वो भी मजबूरी में शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि अपने बच्चों से सीख लिया ये सब चीज़ें। सही। लेकिन अगर हम प्रमोट करते रहे ना टाइम टू टाइम, तो देखें हर बंदा अपनी एक पोजीशन रखता है। अगर जो हम कहते हैं ना जनरेशन गैप, वो जनरेशन गैप तभी बनता है जब हम कहते हैं नहीं नहीं आप चुप रहे, आप छोटे हैं। बिल्कुल, जब हम उनको चुप करवाना शुरू कर देते हैं। नसीर साहब आपकी तरफ आएंगे ब्रेक पे, हम अभी चूँकि जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आके हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमारी यूथ जो है वो नौकरियों की तरफ क्यों जा रही है, बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आती है। इस पर हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पर डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद मुआशरा, मुआशी और मुआशरती तरक्की में ज़ामन जो तरक्की का ज़ामन साबित हो सकता है या नहीं, तो यकीनन हो सकता है। और अगर हम सेहतमंद मुआशरे की बात करते हैं तो उसके लिए हम सबको जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी समझने की ज़रूरत है, हमारी तालीम और तरबियत पर फोकस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। नसीर साहब आपकी तरफ आते हैं, अगर हम अपने यूथ की बात करें, हमारे जो कौम का बेशतर तबका है, हमारे जो कौम का मुस्तकबिल है उसकी बात करते, तो हम आज का जो नौजवान है वो नौकरियों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, अपने बिजनेस की तरफ क्यों नहीं? बुनियादी तौर पे बिजनेस पे जाने के लिए दो बातों की बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या होम ग्रोन इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जो कर रही थी जी वो बहुत सारी बंद इसलिए हो गई है। वेंडर इंडस्ट्री कह लें आप इसे। वो वेंडर इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई कि एक बहुत बड़ा जाइंट चाइना, जिसके यहाँ स्केल ऑफ इकोनॉमी या प्रोडक्शन बहुत बड़ी है, उसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। जहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है, जहाँ पे लेबर, वो आपको पता है कि उनके लेबर लॉज कितने सख्त हैं और कितने बड़े पैमाने पे बनाना है, तो पाकिस्तान एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है बहुत सारी छोटी चीज़ों के लिए। जब हम छोटे छोटे थे तो आपको पता होगा कि सेल पाकिस्तान में बनता था, साइकिल पाकिस्तान में बनती थी, और बेशुमार चीज़ें, जितनी हमारी इवन अब तो शूज़ तक बाहर से आने लग गए हैं सारी चीज़ें। तो वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जहाँ एक तरफ मैक्रो इकनॉमी को नुकसान हुआ है $17 बिलियन ईयर का, 17 अरब डॉलर का डेफिसिट है पाकिस्तान को चाइना के साथ, और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि हम IMF और सऊदी अरब सबसे जो मांगने जाते हैं वो 3 से 5 अरब डॉलर का सारा है। ये जब आप इतना सरमाया एकदम गैप क्रिएट करते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ चीज़ें बेचने की नौकरी रह जाती हैं। जब चीज़ें बेचने की सिर्फ नौकरी रह जाएंगी तो वो एक हद तक चलेंगी, जिसे सर्विस GDP में 2-4 चीज़ें में एक बहुत अहम चीज़ जो आप कह रहे हैं वो सर्विस सेक्टर है। सही। सर्विस सेक्टर के अंदर वर्ल्ड बैंक की शुरू से सजेशन रही है कि सर्विस सेक्टर को प्रमोट करें, लेकिन अगर मैं आपको एक पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव दूं जो कि सप्रेस बड़ा किया गया कि जब तक आपका प्रोडक्शन सेक्टर नहीं होता, सर्विस सेक्टर इज़ अ बर्डन। आप ये देखें कि चाइना ने ग्रो किया प्रोडक्शन से, इंडिया को हम बहुत बुरा समझते थे लेकिन इंडिया ग्रो कर गया, अब वो बड़े इकनॉमिक जाइंट की फॉर्म में आ गया, वो भी प्रोडक्शन से। सही। सर्विस सेक्टर की अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर एक जाली GDP क्रिएट करता है। कि मैंने एक टाई बनाई जो 100 रुपये की थी,
اپنے بچے کو بیچ دی 200 روپے میں, بچے نے ماں کو بیچ دی 500 روپے میں, محلے میں بک گئی وہ 1000 روپے میں, 5000 میں بک گئی سپر مارکیٹ میں, تو جی ڈی پی 5000 ہو گیا, حالانکہ دراصل اس کے جی ڈی پی 100. یہ جو ویلیو ایڈیشن کے کام ہیں یہ کام آ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو انگیج کرنا ہے. یوتھ کو اب انگیج ہم ایک ہی ایریا میں کر سکتے ہیں جلدی سے, وہ ہے آئی ٹی کا, ڈیجیٹلائزیشن کا. ٹھیک ہے. ڈیجیٹلائزیشن کے اندر یہ تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام کرے گا جو کہ ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہوگا یا پی اے ڈی کمپیوٹر سائنس ہوگا. یہ بالکل بات نہیں ہے, یہ لٹریسی والی بات ہے اور ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اس کے اندر اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو بائی ٹرائل اینڈ ایرر, ہٹ اینڈ ٹرائل, وہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے سے سیکھ جاتے ہیں بچے. بالکل ایسے. میرا یہ خیال ہے کہ ہماری لرننگ میں ایون سکول سے یونیورسٹی تک ایک بہت بڑا اسپیکٹ شروع سے رہا اور جو کم ہوتا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم پروفیسروں سے کم سیکھتے تھے, آپس میں زیادہ سیکھ لیتے تھے. بالکل ایسے. تو جو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے یہ بزنس کے اندر آ سکتی ہے. ابھی بہت سارے اداروں نے اس طرح کے سٹارٹ اپس کی اور دوسری چیزوں کی فنڈنگز کی ہیں, اور وزیر اعظم کا بھی ایک اس میں وین ہے, اور عثمان ڈار صاحب بھی ایک کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری کارپوریٹ کمپنیوں نے جس میں یہ 0300 والے ہیں اور موبی لنک والے یہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو جمع کریں گے تو یہ ایک ببل اکانومی بنے گی. ببل اکانومی اس طرح بنے گی کہ ہم چائنا سے ہی دراز کے لیے چیز منگائیں گے, وہی چیز ہم ایک موٹر سائیکل پہ بھیجیں گے, وہ موٹر سائیکل والا یا وہ والا باہر سے امپورٹ کرے گا موٹر سائیکل کو, تیل ہم مڈل ایسٹ سے امپورٹ کریں گے. تو یہ ببل اکانومی ایک خاص حد تک چلتی ہے. بالکل. ہمیں جہاں پہ پوٹینشل پہ اب جانا ہے نوجوانوں کو, انوویشن لانی ہے ایگریکلچر میں. نوجوانوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ایگریکلچر میں جانے کی, اور جب وہ جائیں گے تو ابھی جیسے ہمارے یہاں ایگریکلچر میں جو پروڈکشن ہے اس کے اندر 15 سے 20% کا اضافہ بہت آسانی سے. صحیح. جیسے میں ایک ذمہ دار ہوں تو میری جو فصل ہے گندم کی وہ 60 کے قریب رہتی ہے, 59, 61, 62, ٹھیک, اور میرے ہی گاؤں میں 35, 40 بھی ہوتی ہے, اور ایوریج ہماری کوئی 36 کے قریب, 32 کے قریب ہے. صحیح. تو وہ جو پریکٹس ٹرانسفر کرنا ہے یہ یوتھ نے کرنا ہے. بالکل. اگر اس کو وہ ٹرانسفر کر دیں گے, اور اس کے بعد دوسرا پوسٹ ہارویسٹ لاسز جو ہے ہمارے وہ بھی کوئی 20 سے 40% کے قریب تک ہے. تو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مشینیں آ رہی ہیں ان کو چلانے کی مہارت ان میں ہے, اور ایک کنزرویشن کا ذہن ہے ان کے اندر کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. نصیر صاحب جب اتنا یہاں پہ جابز کریٹ کرنے ہیں یوتھ نے جا کر. دیکھیں یوتھ کو آپ نے ایک صرف چیزیں بیچنے پہ نہیں لگانا, بالکل یوتھ کو پروڈکشن پہ لگانا ہے. پروڈکشن پہ بالکل ایسے. اور وہ پروڈکشن کا ایریا ابھی جو میں انویسٹ کر رہا ہوں کہ جہاں پوٹینشیل پاکستان کے پاس ہے وہ ایگریکلچر ہے, ٹھیک ہے, فوڈ ہے. اور فوڈ میں دیکھیں ہم کتنی زیادہ چیزیں امپورٹ کرنے لگ گئے ہیں. چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, بالکل, بٹر مکھن ہم امپورٹ کر رہے ہیں, دودھ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چپس ہم امپورٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہاں پہ پالیسی آ جائے گی, پالیسی سپورٹ چاہیے ایک ویکیوم کریٹ کرنے کے لیے. اب یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ امپورٹرز کا بھی ہے, یہ دکانداروں کا بھی ہے, بالکل, ریٹیلرز کا بھی ہے, اور انٹرنیشنل پریشر کا بھی ہے. یہ انٹرنیشنل پریشر سے لے کے لوکل دکاندار تک پروڈکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, چیزیں بیچنے میں انٹرسٹڈ ہے. تو وہ جب چیزیں بیچنے والے لوگ آئیں گے تو پھر ہمارے یوتھ کے پاس سیلز مین کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہوگی. صحیح. آپ وہ جابز ایک حد تک ہی ہوں گی, وہ جاب بھی آپ کو جاب کریٹ کرنی ہے بائی پروڈکشن. صحیح. پروڈکشن کو آپ نے ایک ہیلدی کمپٹیشن دینے کے لیے ساری دنیا میں ٹریڈ بیریئرز کریٹ کیے جاتے ہیں, ٹیرفز کے ذریعے, ڈیوٹیز کے ذریعے. تو پاکستان جیسے چھوٹے ملک کو اس وقت میں چھوٹا کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی جو ورلڈ بینک نے رپورٹ کیا پاکستان از ایکویٹڈ ود گھانا اینڈ نکاراگوا جو ہماری اکنامک پوزیشن ہے. کبھی پاکستان کو کمپیئر کیا جاتا تھا ود جاپان اینڈ کوریا. وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے
کہ ہمارا ٹریڈ امبیلنس اتنا بڑھ گیا ہے. اچھا نصیر صاحب، ہماری جو معاشی پوزیشن ہے، کیا اس وجہ سے بھی ہماری جو بیشتر یوتھ ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہماری ٹیلنٹڈ طبقہ ہے، وہ باہر کے ممالک میں جا کے کام کرنا پسند کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ایسٹ ہے وہ برین ہے. تو وہ برین جو کہ بہت چھانٹ کے نکالا اور جس کو پالش کیا گیا اور جن کو ہم نے خرچہ کر کے تیار کیا، ہم اس کو دوسرے ملکوں کو دے دیتے ہیں. بالکل. اور ایک اور بھی بڑا مس نامر ہے، اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. جی بالکل، ہم ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے، بریک سے واپس آ کے ہم ان ڈیٹیلز پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سورہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ صحت مند معاشرے میں معاشی اور معاشرتی کی جہاں ترقی کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں ہم تمام لوگوں کا کیا کردار ہے اور کس طرح اپنے ذمہ داریوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. نصیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چونکہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے پلیز. میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ یوتھ کو جہاں ہم نے ایک اپرچونٹی دینی ہے، وہاں ایک حوصلہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے. انیبلنگ انوائرمنٹ کی ایک مثال میں دیتا ہوں. میں اپنے گھر کے لیے کچھ کٹلری لینا چاہتا تھا جی، تو ساری مارکیٹ میں اسلام آباد بھی اور پھر میں پنڈی بھی گیا، تو یا چائنیز کٹلری تھی یا یورپین کٹلری میڈ ان چائنا تھی. اور ہم کوئی 150-200 سال سے یہ کٹلری بناتے تھے وزیر آباد میں، اور وہ یورپ کو ہی ایکسپورٹ ہوتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ وی ہیو بیکم اے ڈمپنگ گراؤنڈ. جب تک ہم اس ڈمپنگ گراؤنڈ کو کمپیٹ نہیں کریں گے، اور دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ایکچولی ٹریڈ بیس ہوئی ہیں. آپ جنگ افیون دیکھ لیں، اوپیم والی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جی دنیا کے اندر آئل کی وار بھی جو ہے مڈل ایسٹ میں، آئل وار جو ہیں وہ بھی بیسیکلی ٹریڈ وارز ہیں. صحیح. تو ہم نے ٹریڈ وار میں ویسے ہی سرنڈر کر دیا. WTO میں سرنڈر کیا، ورلڈ نے، ہم نے بھی کیا جی. لیکن WTO نے کہیں نہیں کہا کہ آپ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کریں. ہم فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور جائنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیسے؟ بالکل. ابھی کوئی آدمی نہیں ہے جو یہ آواز اٹھائے کہ آپ 2 سیکٹرز کو صرف دیکھ لیں، پاکستان کی اکانومی سیٹ ہو جاتی. انٹرنلی ہماری جو انرجی کا فیکٹر ہے، پاور کا، بجلی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں جی. تو آپ نے جو IPPs کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، اس کی فیول ایفیشنسی کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ بہت ناقص تھے، جن سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی. لیکن انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ ہم نے ریٹ کم کر دیا اور نئے معاہدے کر لیے 20 سال کے لیے. پہلے ہم نے جو معاہدے کیے اس میں خرابی تھی، 60% ہم نے کیپیسٹی چارج دینا ہی دینا ہے. اب ہم نے جو چائنا کے ساتھ معاہدے کیے اس میں 100% ہی دینا ہے، کیونکہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن پہ دینا ہے. بالکل. بظاہر ہم نے کہا جی ہم نے کیپیسٹی چارج ختم کر دیا، لیکن انٹرنل ریٹ آف ریٹرن پہ آ گئے تو ہم تو 100% کیپیسٹی چارج پہ آ گئے. بالکل بالکل. یہ انرجی میں جو ایشوز ہیں، جیسے فرنس آئل پہ بنائی گئی بجلی جی، جو کہ بہت مہنگی پڑی. ہمارا جو پیٹرولیم کا سیکٹر ہے اور الیکٹرک پاور کا سیکٹر ہے، اس کو تمام انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہیے اوپنلی، کیونکہ قوم کے پیسے. بالکل شیئر کرنے کی اور بہت اس پہ زیادہ لمبی ضروری ڈیبیٹ ہے. ہونی چاہیے. جی. تو ساری ناقص پلاننگ یا نااہلی یا چوری یا دباؤ، یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. بالکل. ان تمام مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے یقیناً بہت زیادہ جی بہت زیادہ ضرورت ہے. نصیر صاحب ٹائم شارٹ ہے، باقی مہمانوں کی طرف ہم نے آنا. پروفیسر صاحب، آج کی پوری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے کہ یوتھ کو کیسے گائیڈ کیا جائے یا اویئر کیا جائے جو ایک معاشی الجھن کے اندر الجھ کے وہ رہ گئے. شارٹلی جواب چاہیے آپ کو پلیز. دیکھیے ہمارا ملک تو بنا ہی تھا فلسفی آف اسلام یا فلسفی اقبال نے اسلامک فلسفی ایکسپلین کی تھی.
تو جب ہم اپنے آئیڈیاز اور وہ چیزیں پینیٹریٹ نہیں کریں گے، اقبال کی فلسفی بڑی موٹیویشنل ہے اور وہ ہمارے کسی بھی کورس میں نہیں اس طرح سے بتائی جاتی. جتنا ہم اس کو پروموٹ کریں گے تبھی بچوں میں موٹیویشن ہوتی ہے، کیونکہ سیلف ریلائنٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور وہ ایک سوئی ہوئی بالکل مردہ قوم تھی، جب کہ پرشین کو ریپلیس کر دیا انگلش نے تو سارے اسکالرس سب کانٹیننٹ کے زیرو ہو گئے تھے. ان کو اقبال نے ہی موٹیویٹ کیا تھا کہ پاکستان بنانے کے قابل ہو گئے. بالکل. تو ابھی ہماری جنریشن میں بھی بڑا ڈپریشن ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے. ان کو اسی طریقے سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی ویلیوز پہ آ جائیں. بالکل. جو مین ہمارا تھا پوائنٹ جس سے پاکستان بنا تھا. تو جب ہم یہ چیزیں پروموٹ کریں گے تو پھر لوگ جو ہے سیلف کانفیڈنٹ لوگ ہی سیلف ریلائنٹ ہوں گے. بالکل بالکل. تو پھر وہ اپنے ایونیوز دیکھ سکیں گے. یقیناً. رباب صاحبہ آپ کیا سمجھتے ہیں صحت مند معاشرے کے لیے نفسیاتی طور پہ بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جو لوگ نفسیاتی طور پہ اپنا خیال نہیں رکھیں گے، صحت مند نہیں ہوں گے، وہ معاشرے کے لیے ایک باعث زحمت بن سکتے ہیں. زحمت بن سکتے ہیں، ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. جو فنکشنل ہیں وہ بھی ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں ڈس فنکشنلس کا خیال رکھتے ہوئے. سو ایوری بڈی ہیز ٹو بی رسپانسبل. اپنے رول، اپنی چیزوں کو سمجھنا ہے. ٹیچرس، پیرنٹس، گورنمنٹ، ایوری انڈیویژل اگر اپنی کور ویلیوز کو لے کر چلیں، آنیسٹی سے سینسیبلی لے کر چلیں تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. یقیناً. نصیر صاحب، لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو اب کیا میسیج دینا چاہیں گے، اسپیشلی جو ہمارے قوم کا مستقبل جن کو ہم کہتے ہیں ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا مستقبل ہمارا بڑا روشن ہے. اگرچہ بہت سا اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن صبح ایک اچھی آنے والی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے بولنا سیکھ لیا. بالکل. وہ قوم غلام نہیں رہ سکتی جو بول سکے، اور جو غلام نہیں ہوتے وہ غریب بھی نہیں ہوتے. بالکل بالکل. کیونکہ غلامی سے غربت آتی ہے. اور میں ایک لفظ کہتا ہوتا ہوں، دی ورسٹ فارم آف دی پاورٹی از دی پاورٹی آف وائس. کہ جب آپ کی آواز بھی دبا دی جائے. اب آوازیں آپ دیکھ لیں گوادر میں بھی بلند ہو رہی ہیں. بالکل بالکل. اور اس کی ریزوننس اسلام آباد سے ان کی تائید میں ہو رہی ہے. ہاں. تو جو پوری قوم ایک بولنے پہ آ جائے گی، بالکل بالکل، تو پھر انسانی حقوق بھی ملیں گے. یقیناً. اور پیرنٹس اور بچوں کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ کمیونیکیشن پاتھ ویز کھل جائیں گے. بالکل. کمیونیکیشن پاتھ ویز کھولنے کی بات ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ. بالکل وہ وقت آ چکا ہے. جی پروفیسر صاحبہ، لاسٹ میں ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ بس میرا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہر انسان اگر سنسیئرٹی کے ساتھ اپنے رول اینڈ سٹیٹس کو دیکھ کے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. دیکھیں، ایک انسان ایک ٹائم پہ اگر کوئی ایک ماں ہے، ایک ٹائم پہ وہ ٹیچر ہے یا ڈاکٹر ہے، تو ہر سٹیٹس میں اس کا ڈفرینٹ قسم کا بیہیویئر ہوتا ہے اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے. بالکل. تو سب لوگ اگر اپنی رسپانسبلٹیز پوری کریں گے اور کمیونیکیشن گیپس کو ختم کریں گے تو بڑی ہی پیسفل سوسائٹی ہو جاتی ہے. یقیناً. جی رباب صاحب، آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج ہے؟ As other like communication, we all need to cooperate and communicate well. Individual اور ٹیم ورک کا ڈفرینس ہی ہے، وہ ہمارے 1+1 ایک 11 ہو جاتے ہیں، 2 نہیں ہوتے. سو وی آل نیڈ ٹو flexible enough, ready to change enough, cooperate well with each other. بہت شکریہ جناب مہمانوں کا، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین، جو ہمارے درمیانی کمیونیکیشن گیپ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام جو معاملات زندگی ہے، جو شعبہ زندگی ہے، اس کے اندر توازن برقرار رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تبھی ایک صحت مند معاشرہ ہم تشکیل پا سکتے ہیں. اور جو ہماری یوتھ، ہمارے قوم کا مستقبل ہے، یقیناً ہمارے قوم کا مستقبل بہت روشن ہے. تو مزید ان کو پالش کرنے کی، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہمارے والدین کے، ہمارے جو ٹیچرز، ان کا اس میں بہت اہم کردار ہے. ان کے ساتھ ساتھ انڈیویجولی، انفرادی طور پر بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے ساتھ ہم کتنا مخلص ہو کر چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کتنا مخلص ہیں. یہ ہم نے اپنے اصلاح خود سے اس کا آغاز کرنا ہے. تبھی ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ ہم تشکیل پا سکتے ہیں، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.